یہ COD کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ فلٹر پلانٹ ہے۔ یہاں پر ایک تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور ہمیں پتا تھا کہ پیپلز لیبر یونین کوئی بڑا کام دکھائے گی اور یہ آخر سے دکھاتے ہیں کیونکہ جنرل سیکرٹری محسن رضا ہمیشہ پائے چڑھاتے ہیں۔ دیگر یونین جہاں شور شرابہ کر رہی تھی ہمیں توقع تھی کہ کوئی جواب آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں پیپلز لیبر فیڈریشن کے صدر حبیب الدین جنیدی جن کی 50 سالہ محنت کشوں کی خدمات شامل ہے وہ آج بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ صدر لیاقت مقسی بھی یہاں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پیپلز لیبر یونین کے دیگر رہنما جنرل سیکرٹری محسن رضا کے ساتھ ساتھ پیپلز لیبر یونین کے کارکنان کی بڑی تعداد دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا تھا، ہمیں پورا یقین تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر باقاعدہ اعلان کیا گیا اور وہ اعلان ہمارے لیے بھی حیران کن تھا کیونکہ ممتاز مقسی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، ممتاز مقسی خود تو نکلے ساتھ میں بہت ساروں کو لے کے نکلے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ اعلان ہوا اور یونائٹڈ ورکرز یونین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ممتاز مقسی جو کہ دیگر ساتھیوں کے ساتھ پیپلز لیبر یونین میں شامل ہو گئے، جن کو محسن رضا نے اجرک اور ہار پہنانا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے آنے والے پیپلز لیبر یونین میکر رہنماؤں کو خوش آمدید کہتے رہے اور اجرک کے ساتھ ساتھ پھولوں کے ہار بھی پہناتے رہے اور ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ہے آج کی بڑی تقریب، کیونکہ یہاں پر 1 درجن سے زائد شمولیت کا اعلان کیا گیا تھا۔ ہم تو یہ 7-8 چہرے دکھا رہے ہیں، باقی پیچھے بیٹھے تھے، وہ بھی سامنے آئیں گے، مزید اور آنے کا بھی امکان ہے، اللہ رحم کرے۔ پائے کی دیکھ تیار ہے اور یہی نتیجہ ہوا کہ آج پیپلز لیبر یونین کے تحت COD فلٹر پلانٹ پر اس تقریب میں شمولیت کے لیے باقاعدہ جہاں اعلان کیا گیا وہیں ان کا استقبال بھی کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری پیپلز لیبر یونین محسن رضا نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، ہم آپ کو سنواتے ہیں، سنیے ذرا غور سے۔ کاؤنٹنگ کرنا نہیں چاہتا کتنے دوست، ان کے تمام محبت کرنے والے دوستوں کے ساتھ انہوں نے شمولیت نہیں کی بلکہ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کی بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کا گھر کا پیپلز لیبر یونین آپ کا گھر ہے۔ ہم نے کبھی کچھ لوز ٹاک نہیں کی ہمارے درمیان دوستوں نے، تو جتنے دوست ہیں جب آپ نے وہ پلیٹ فارم چھوڑ دیا تو آپ کو اپنے گھر میں واپس لوٹنا۔ اگر آپ کہیں جائیں گے تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کر لیں گے۔ ممتاز مقسی صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو لبیک کیا اور جو ہے آج وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس محفل میں پیپلز لیبر یونین کو ہمارے حبیب الدین جنیدی صاحب کی سرپرستی میں جوائن کر رہے ہیں۔ میں یہاں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دوست پیپلز لیبر یونین کا حصہ تھے، کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے ایکسپیرینس ضرور حاصل کیا اور اب پیپلز لیبر یونین میں غیر مشروط شمولیت کا اعلان کیا۔ ان دوستوں نے تمام دوستوں کے اپنی دکان میں جاتے ہوئے دوستوں سے ضرور یہ کہوں گا کہ تالیاں تو کم سے کم اتنی زور سے بجیں کہ پتہ چلے۔ مقصد کا سید دیدار حسین شاہ صاحب کا، ہمارے شاہ نواز ہارٹی صاحب کا، محمد حسن مقسی صاحب کا، خادم حسین لغاری صاحب کا، غلام عباس کھوکر صاحب کا، منظور مقسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا حسن رضا صاحب ہمارے درمیان ہیں، امان اللہ مقسی صاحب جو ہے یہ بھی ہمارے درمیان ہیں۔ یہ ہمارے خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مشتاق شیخ صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے اس تمام میرے ساتھ کھڑے رہے اور ان تمام دوستوں کو اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے۔ تمام دوست ہمارا پارٹ ہے، یہ پارٹی کا حصہ ہے، یہ پارٹی کا پارٹ۔ کچھ ضرور ہم میں کوتاہیاں رہی ہوں گی کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا مگر اچھا فیصلہ کیا۔ میں آج خوش ہوں کہ یہ آج ایکسپیرینس حاصل کر کے پیپلز لیبر یونین میں شامل ہو گئے اور ان کی تمام ان کی جو ہے ایکسپیرینس
एम्प्लॉयज का पीपल्स लेबर यूनियन भरपूर अंदाज में फायदा उठाएगी। पीपल्स पार्टी का मंशूर था, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब का मंशूर था कि मजदूरों में शऊर पैदा हो, तो मजदूर शऊर की बुनियाद पर जब जुड़ेंगे तो बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। मैं COT के राशिद बेग साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, परवेज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान साहब का भी शुक्रिया। हमारी लैब के भी जिम्मेदार दोस्त हैं, COT फिल्टर प्लांट के भी जिम्मेदार दोस्त हैं। एक चीज हमें जरूर यहाँ पर वजाहत करनी है, जब तक मजदूर शऊर की बुनियाद पर बाहर नहीं निकलेगा हुकूक की बात नहीं हो सकेगा। हम प्रोग्राम को बहुत शार्ट कर रहे हैं इस वजह से कि जुनैदी साहब को एक मुजाहरे में भी शिरकत करनी है। शऊर आपको होगा, अगर देखिए सीनियर मोस्ट हमारे आदमी हैं, कुछ हमसे ज्यादा दूसरे इदारों की यूनियन के लिए क़यादत भी कर रहे होते हैं, उनके साथ एहतजाज में भी भरपूर शिरकत करते हैं। हम वाटर बोर्ड के मुलाजिम अपने हुकूक की बात करते हैं, फराइज भूलते हैं। बहुत सारे दोस्तों को अगर आप फराइज अंजाम दे रहे होंगे तो काम लीव इंगेजमेंट की हम बात करते हैं। मैं और आप जानते हैं अच्छी तरह कि कौन से लोग डेली अटेंड नहीं करते और वो पैसे देकर अफसरान को खराब कर रहे होते हैं। अफसरान की वजह से वाटर बोर्ड खराब हो रहा होता है। आज हमारे हेल्थ वर्करों की और साइट के तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों की हाजिरियाँ DC के पास और सेक्रेटरी के पास जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए कि अफसरान अपनी चोरी छुपाते हैं। जितने दोस्त हमारे जमा है, इनके जरूर एक एक दो दोस्त और भी होंगे शहर में, अदारे में। अगर हम दोस्त की तहिया करें कि अपने ओवर टाइम के लिए नहीं, अपने लीव इंगेजमेंट के लिए नहीं, अपने मजदूर भाइयों के लिए, उनके हक के लिए आवाज उठानी है और अपने दफ्तर से कदम बाहर निकालना है, तो आपके हुकूक को कोई भी जो है पामाल नहीं कर सकता। जबकि इस मौके पर जमहूरियत इख्तियार करने वाले मुमताज मक्सी ने अपने ख्याल का इजहार कैसे किया, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मजदूर का काम जिस यूनियन में भी हो, उसका काम है मेहनत करना, और मेहनत का जो अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर बंदा कोई मेहनत करता है तो वो इबादत में शामिल होता है। तो इसी जज्बे से पहले भी हम पीपल पार्टी में, इस यूनियन में काम करते रहे। दरमियान में हमने कोई और यूनियन ज्वाइन की थी, लेकिन जब हमने देखा कि अगर मजदूर का खिदमत करना है, अगर कुछ हासिल करना है और अगर मजदूरों को कुछ फायदा दिलाना है, तो हमें पीपल लेबर यूनियन का हिस्सा बनना पड़ता है। तो यही जज्बा देके, और मैं मोहतरम रजा साहब को खराज तहसील पेश करूंगा। मैंने जैसे यूनाइटेड वर्कर यूनियन से अलहदगी का फैसला किया था, तो मोहतरम रजा साहब ने, वैसे भी मोहतरम रजा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। बंदा किसी भी यूनियन में रहे, लेकिन इज्जत और अखलाक सबका करना चाहिए। तो मोहतरम रजा साहब ने मुझे अप्रोच किया कि आप पीपल पार्टी से वापस आए। वाकई हम यूनियन से हट के, जब हम यूनाइटेड वर्कर यूनियन में थे तो वाटर बोर्ड से हट के हम पीपल पार्टी में थे। तो हमने यही फैसला किया कि मजदूरों के हक में, दोस्तों के हक में अगर कुछ बेहतरी करनी है तो फिर हमें पीपल वर्कर यूनियन का हिस्सा बनना है। मैं बहुत मशहूर हूँ सब दोस्तों का, जो दोस्त आज इस महफिल में शरीक हुए हैं, सबका मेहरबानी। जबकि इस मौके पर सदर पीपल्स लेबर यूनियन लियाकत मक्सी ने अपने खिताब में क्या कहा, सुनिए। क्योंकि इनकी फैमिली में किसी का इंतकाल हुआ था और ये जल्दी में भी थे, लेकिन इन्होंने इस तकरीब में भी शिरकत की। हम सुनवाते हैं, जरा गौर से सुनिए लियाकत अली खान मक्सी क्या कह रहे हैं। ये दोस्त आते हैं, लोग सरकारी वोट देते हैं, किस तरीके से आते हैं, सीधी के बाद काफी उनके ऊपर एक बड़ा काम होता है और वो एक दर्द भी होता है। मेरा इस्तीफा जो हो गई सालों से वाटर बोर्ड में नहीं हो रहा। एक चार्टर ऑफ डिमांड होती है, इसमें लोगों की तनख्वाह अलाउंस में इजाफा हो जाता है, एक बड़ा चार्ट आ जाता है बकायदा, जिससे लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा होता है। सरकार को देती रहती है, मगर हमें
جب ہم اپنا چارٹ آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں تو اس میں کئی سہولتیں دیتے ہیں. جس فلٹر پلانٹ میں بیٹھا ہوں آپ کو یاد دلاؤں یہ بات کہ پہلی یونین میں میں نے یہاں 125 روپیہ مکانوں کا کرایہ پوچھا اور لوگوں کو ہاؤس رینٹ مکمل ملتا ہے صرف 125 روپیہ. بڑے اچھے ہمارے مکان ہیں. اس میں بجلی کی سہولت تھی مگر کچھ عرصے کے بعد ابھی بھی لیبر کے اوپر اتنا برا پیکیج نہیں ہے بجلی کا, کافی سارا پریشانیاں فراہم ہوا. اس کے بعد جو ہے ہاسپٹل کا اچھا سسٹم ہے. محترم رضا بھائی نے ابھی آپ کو پینٹنگ کا سسٹم بتایا کہ میں نہیں تو بیگم نہیں تو بہن. تو یہ تمام یہ ادارے جو ہے اس ادارے میں تو اس ادارے کو ابھی بھی بچہ سمجھتا ہوں, یہ جوان بھی نہیں ہوا جنید صاحب, کیونکہ اس ادارے نے پورے کراچی کو چلانا ہے. میگا سٹی ہے کراچی ہماری. تو آپ دیکھیں ابھی کتنے عجیب قسم کے انٹرنیشنل قسم کے پروجیکٹ کراچی کے اندر آ رہے ہیں. ان تمام پروجیکٹوں کو پانی چاہیے اور اس پانی کے علاوہ جو ہے یہ ادارے یہ ہمارے ادارے کے وہ رہیں گے, مقروض رہیں گے اور ہمارا ادارہ ان کے اوپر حکومت کرے گا. تو بہرحال آپ تمام دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. جذباتی ہونے کے کافی دن ہیں انشاءاللہ. بہرحال میں انتباہ ضرور کروں گا افسران کو کہ افسران جو ہے اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اپنی کھال میں آ جائیں. بہت سارے افسران جو ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ جاتی کرتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں اور کسی بھی وقت اگر ہمارا پارا گرم ہوا تو پھر وہ افسران ہم سے بچیں گے اور پھر وہ شکایتیں کرتے رہیں گے جناب مقبول صاحب کو ایسا نہیں تھا. اور مقبول صاحب کو آپ لوگوں نے جب تڑپایا پریشان کیا تو آخر مجھ پہ بھی جو ہے میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی کبھی جو ہے وہ آئے گی دوسرا سوال. تو میرا اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. مجھے ایک جانا بھی ہے, ایک اتفاق ہوا ہے, وہ اتفاق جو ہے ہوتا رہتا ہے. اور اس اتفاق میں جو ہے میں تمام دوستوں کو پہلے ہی معافی دی کہ مجھے جلدی فارغ کرو تاکہ میں وہاں جاؤں. جو وہ ڈیٹ انتقال ہوئی ہے سول ہاسپٹل میں اور اس کا جنازہ جو ہے وہ جائے گا گاؤں. اور میں چاہتا ہوں یہی اس کا جو ہے چہرہ مبارک دیکھ لوں اور اس کے بعد جو مجھے روانہ ہو جاؤں اس کا میرا انتظار کریں. اس موقع پر محنت کشوں کے لیے 50 سال سے زائد عرصے سے عملی طور پر خدمت انجام دینے والے ممتاز مزدور رہنما جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں حبیب الدین جنیدی آئے اور انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا ہم آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. سنیے ذرا. لیکن میں آپ سے سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ جو میری خواہش تھی اور آئندہ میں جب کبھی آپ نے اگر موقع دیا عزت افزائی کی ورنہ بہت لازمی تھی, ہمیں سننا تھا ان ساتھیوں کو کہ جو کسی کی وجہ سے اپنی بنیادی یونین سے ناراض ہو کے یا کسی کی بنیاد پر کسی اور یونین میں چلے گئے, ان کے ایکسپیرینسز کو ہم نے سننا تھا. یہاں پر ہمارے اسٹیشن کے صاحب نے یہ بھی کہا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ساتھی واپس آئے ہیں یہ بھولے ہوئے ساتھی نہیں ہیں, بلکہ یہ دیکھیے خاندان میں بھی بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں, پھر وہ خاندان ٹوٹتا ہے اور ہر بھائی اپنا اپنا گھر بنا لیتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن ان کی روح کبھی جدا نہیں ہوتی, ان کی محبت کبھی جدا نہیں ہوتی. یہ لوگ شمولیت نہیں اختیار کر رہے ہیں بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جس کو وہ دوبارہ سے تازہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سب کو جو ہے یہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ اپنے گھر میں دوبارہ تشریف لے آئے. ممتاز علی مکی صاحب یہاں تشریف فرمائیں, سید دیدار حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں, شاہ نواز صاحب ہاشمی صاحب تشریف فرمائیں, شاہ نواز ہاشمی صاحب تشریف. تو یونین کی طرف سے ان کو ویلکم کیا تھا. میں پیپلز لیبرٹیرو اور پاکستان کے اس کے ساتھ ہی جو آرگنائزر ہیں اس تقریب کے
اور جنہوں نے ان مشکل حالات میں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کووڈ-19 جس کو کرونا کہتے ہیں وہ پھیلا ہوا ہے، خوف کی بھی فضا ہے، ہم احتیاط کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس تقریب کا جو انعقاد کیا ہے، میں آپ سب کی اپنی اور سب کے انسانوں کی صحت کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے بھی محفوظ ہے۔ میں یہاں آگے بہت خوبصورت جگہ ہے، اب یہ ویل مینیج ہے یا نہیں ہے، جس مقصد کے لیے اس کو قائم کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ کام جو ہے محسن رضا کو دیکھنا ہے، یہ کام مقصد کو دیکھنا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ ادارہ ایک قومی ادارہ ہے، یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ نہیں ہے۔ اس ادارے سے شہر کے 2.5-3 کروڑ لوگوں کو پانی ملتا ہے، اس ادارے سے ہزاروں ملازمین کا روزگار وابستہ ہے۔ اگر یہ ادارہ میرٹ پہ چلے گا، اگر اس ادارے کو اصولوں پہ چلایا جائے گا تو ادارہ مستحکم ہوگا، شہر کی جو ہے مستحکم ہوگا، اس میں مشکلات کم ہوگی اور لوگوں کے روزگار مستحکم ہوں گے، لوگوں کے روزگار جو ہے وہ جسے یہ کہیے کہ پختہ ہوں گے۔ لیکن اگر اس ادارے کو مس مینیج کیا جا رہا ہے، میں نے کئی چیزوں کی طرف جو توجہ دلائی ہے، اس ادارے کو آج جدید خطوط کی طرف نہیں چلایا جا رہا ہے اور اس کے بجائے جو ہے اس ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی منظم منصوبے کے تحت، تو بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا منظم ہونا اور ایک جگہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن جو ہے ایک ناکام پالیسی ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا نام بے روزگاری ہے، پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا نام ڈاؤن سائزنگ ہے، پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا نام لوگوں کو، کارکنوں کو ان کی سہولیات سے محروم کرنا، اور یہی وہ وجہ ہے جو میں آپ پر زور دے کر کہتا ہوں۔ دیکھیں پھر آپ کو میں پولیٹیکل بات اس وقت نہیں بات کرنا چاہتا، میں آپ جانتے ہیں کہ میں ایک کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سرمایہ داروں کے اقتدار کے خلاف یا پرائیویٹائزیشن کے خلاف، نجکاری کے خلاف اگر کوئی ایک پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور میں یہاں پارٹی کی طرف سے پیپلز لیبر بیورو کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر واٹر بورڈ کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے ملازمین کھڑے ہوں گے، اس کے ملازمین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ لیبر بیورو آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو آپ مل کر ہی لڑ سکتے ہیں، ٹکڑوں میں بٹ کر نہیں لڑ سکتے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے، ایک مثال یاد آ گئی، میں پھر ٹائم نہیں لینا چاہتا تھا، ایک بوڑھا شخص جو زندگی کی آخری لمحات، یہ تھی پیپلز لیبر یونین کی وہ تقریب جس میں یونائٹڈ ورکر یونین کو تو دھچکا پہنچا اور کس یونین کو پہنچا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم تو یہی کہیں گے سو جاؤ سو جاؤ، ہمیں پتا تھا کوئی بڑا کام کرے گا محسن رضا، اور یقیناً یونائٹڈ ورکر یونین کو آج ایک دھچکا پہنچا ہوگا۔ پیپلز لیبر یونین نے آج ایک کامیابی حاصل کی، یہ یقیناً ریفرنڈم کی تیاری نہیں ہے، شمولیت کی تقریب ہے، تو ریفرنڈم میں کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے شیر سو گیا تلوار میام میں، شاہین کہاں گیا ہمیں نہیں معلوم۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔